پاکستان کی سیاست میں ایک خاموش سرگرمی جاری ہے۔ وہ رہنما جو مشکل وقت میں ایک پارٹی سے دور ہو گئے تھے، اب دوبارہ ملاقاتوں میں مصروف ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے، یہ واپسی آخر کیوں؟ کیا یہ نظریے کی طرف رجوع ہے یا اقتدار کی سیاست کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے؟ پیغام کیا دیا جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے؟ آج ہم اس تبدیلی کے پس منظر، محرکات اور ممکنہ نتائج کا سنجیدگی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں احسن ایاز اور آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کی سیاست، سوشل میڈیا اور پارٹی کارکنان کے درمیان سب سے زیادہ زیر بحث ہے، اور یہ موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے تھے اور آج وہی لوگ دوبارہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں سیاسی واپسی کی تیاری میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال صرف یہ نہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ کیا حالات بدلے ہیں؟ سیاسی ہوا رخ بدل رہی ہے یا پھر اب انہیں اپنی کھوئی ہوئی جگہ دوبارہ حاصل کرنا ہے؟ یہ کوئی رائے نہیں بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اس وقت دکھائی دے رہی ہیں اور جن کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ 2023 اور 2024 کے دوران پی ٹی آئی پر ایک سیاسی دباؤ، گرفتاریوں اور قانونی مقدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسے وقت میں پارٹی کے کئی نمایاں رہنماؤں نے یا تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا یا عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، یا پھر وہ بیانات دیے جنہیں فاصلے یا علیحدگی سمجھا گیا۔ ان میں جو شامل تھے وہ تھے فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، عمران اسماعیل، علی زیدی، عامر کیانی، مولوی محمود۔ ناظرین، ان رہنماؤں کے جانے کے وقت پارٹی کارکنان میں مایوسی، غصہ اور بد دلی دیکھنے میں آئی۔ بہت سے کارکنوں نے اسے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینا کہا۔ دوسری طرف وہ رہنما بھی موجود رہے جنہوں نے اسی مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں شاہ محمود قریشی، علی محمد خان، عمر ایوب، اسد کیسر، زرتاج گل، مراد راس، محمود رشید، ریحانہ ڈار، جمشید دستی، یاسمین راشد، صنم جاوید، افتخار درانی، اور ان میں سے کئی لوگوں نے جیلیں بھگتی، عدالتوں میں کھڑے رہے اور بیانیاں چھوڑنے یا بدلنے سے صاف انکار کیا۔ ان کے لیے سیاست پریس کانفرنس کا مسئلہ نہیں، ایک اصولی فیصلہ تھی، اور یہی فرق آج سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو اب اگر موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں تو یہ جو واپسی کی کوششیں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایک نئی صورتحال سامنے لے کر آئی ہیں، وہی رہنما جو مشکل وقت میں الگ ہو گئے تھے اب دوبارہ رابطیں، ملاقاتیں اور مشترکہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق ایک ریکانسلیشن گروپ کے نام پر ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ کا موقف یہ ہے کہ مقصد عمران خان کی رہائی اور سیاسی ڈائلاگ ہے، جبکہ دوسری چند رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ سیاسی ری انٹری کی کوشش ہے۔ اس بات کی باقاعدہ آفیشیل تصدیق نہیں کہ یہ واپسی پارٹی میں شمولیت ہے، لیکن سیاسی سرگرمی کی بحالی واضح طور پر نظر انداز آ رہی ہے۔ اب پارٹی کے اندر رد عمل کے حوالے سے بات کریں تو جب ان ملاقاتوں کا ذکر پارٹی کی موجودہ قیادت تک پہنچا تو شاہ محمود قریشی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے ایسا کوئی گروپ قبول نہیں کیا، ہم ان ملاقاتوں کا حصہ نہیں۔ یہ بیان محض رد عمل نہیں، یہ پیغام تھا، اور پیغام یہ تھا کہ پارٹی میں قربانی دینے والوں کا وزن الگ ہے اور مشکل وقت میں چھوڑنے والوں کا وزن الگ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے بحث کو مزید گہرا کر دیا۔ اب سوشل میڈیا کا جو رد عمل ہے وہ دو واضح بیان اس میں سامنے آئے ہیں۔ اب ایک اس کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اتحاد، مذاکرات اور یونٹی ملک اور پارٹی کے لیے ضروری ہے، جبکہ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واپسی ہے تو مشکل وقت میں چھوڑنے والے صرف اپنی کھوئی ہوئی عزت و حیثیت واپس لینے آ رہے ہیں۔ بہت سے کارکن بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا پارٹی میں واپسی کے لیے کوئی اصول بھی ہے یا جو چاہے آئے جو چاہے جائے؟ یہ سوال قیادت کے اخلاقی پوزیشن سے
براہ راست جڑا ہے۔ اب اس میں صورتحال کو سیاست کے زاویے سے اگر میں دیکھوں تو سیاسی موسم بدل رہا ہے، ملک کی سیاست میں کچھ ایسی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں جن کے باعث چلنے والوں کو لگ رہا ہے کہ شاید واپسی ممکن ہو اور ذاتی حیثیت جگہ کی بحالی۔ کچھ رہنماؤں کے پاس سیاسی پلیٹ فارم، کارکن یا عوامی حمایت باقی نہیں رہی۔ واپسی ان کی طاقت بحال کر سکتی ہے۔ ڈائیلاگ اور نارملائزیشن، ملک میں سیاسی تصادم کی شدت کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ رہنما خود کو مصالحت کار بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ ظاہر ہونے والی وجوہات ہیں۔ اصل سوال اندر ہی اندر ابھی بھی وہی ہے، کیا یہ واپسی اصول کی بنیاد پر ہے یا مفاد کی بنیاد پر؟ آخری اور سب سے بڑے سوال پر میں بات کروں گا۔ اب وہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں آپ پر جو ہر شہری کو سوچنا چاہیے۔ جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے سکے، کیا وہ آسان وقت میں قیادت کا حقدار ہے؟ جو شخص اپنی قیمت ہر بدلتے موسم میں بدل دے، کیا اس پر کل بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وفاداری ایک تقریر سے واپس آ سکتی ہے؟ اور کیا پارٹی نظریہ اور قربانی کا وزن پریس کانفرنس کے مائک کے برابر ہے؟ یہ سیاست کا اخلاقی معیار ہے۔ میں نہ کسی کے حق میں ہوں نہ کسی کے خلاف، میں صرف تاریخ کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ جو طوفان میں ساتھ دے وہ ساتھی ہوتا ہے، اور جو ساحل کے محفوظ کنارے پر کھڑا ہو وہ صرف تماشائی۔ فیصلہ آج نہیں، فیصلہ تاریخ لکھے گی، لیکن سوال آج پوچھنا ضروری ہے، کیا یہ واپسی نظریے کی ہے یا ضرورت کی؟ فیصلہ آپ کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور جو بھی کریں دلیل سے کریں۔ اللہ پاکستان کا نگہبان ہو۔ اپنے میزبان احسن ایاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔